السلام علیکم دوستو، رئیس انفواب میں آپ کو ایک بار سے پھر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا قصہ ایک مالدار شخص کا قصہ ہے۔ ایک شخص نے بہت سارا مال جمع کیا اور کوئی بھی چیز ایسی نہ چھوڑی جو اپنے لیے نہ منگوائی ہو، اور ایک بہت بڑا عالیشان محل تیار کیا جس کے 2 دروازے تھے۔ ان پر ہر وقت غلام مقرر رہتے تھے اور مکان کی تیاری کی۔ بہت بڑی دعوت بھی کی کہ جس میں اس نے اپنے دوستوں کو اور عزیز و اقارب کو بلایا، اور ایک اور بڑے عالیشان تخت پر بیٹھ کر ایک ٹانگ دوسری ٹانگ پر رکھ کر بیٹھ گیا۔ لوگ کھانا کھا رہے تھے تو وہ اپنے دل میں کہہ رہا تھا کہ ہر قسم کا ذخیرہ اتنا جمع ہو گیا ہے کہ اب تو کئی سال تک خریدنا بھی نہیں پڑے گا۔ یہ خیال دل میں اس کے گزر ہی رہا تھا کہ ایک فقیر پھٹے پرانے کپڑے جیسے فقیروں جیسا جولا پہنا ہوتا ہے اس کے دروازے پر آ گیا۔ اس نے دروازے کو زور سے کھٹکھٹانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ اس کے دروازے کھٹکھٹانے کی آواز بادشاہ کے تخت تک پہنچ گئی۔ غلام دورے ہوئے باہر آئے کہ یہ کون نامعقول ہے، اور اس سے جا کر پوچھا کیا بات ہے۔ اس فقیر نے کہا کہ اپنے سردار کو میرے پاس بھیجو۔ غلاموں نے کہا کہ ہمارے آقا تجھ جیسے فقیر کے پاس بھلا کیوں آئیں گے؟ اس نے کہا ضرور آئیں گے، اس سے جا کر کہہ دو۔ وہ آقا کے پاس گئے اور جا کر سارا قصہ سنایا۔ اس نے کہا تم نے اس کو مزہ کیوں نہیں چکھایا؟ اتنے میں اس فقیر نے دوبارہ سے دروازہ کھٹکھٹانا شروع کر دیا۔ اس پر دربان دوبارہ سے دوڑے ہوئے دروازے پر گئے، اور اس بار فقیر نے کہا کہ میں ملک الموت ہوں۔ یہ سب سن کر وہاں کے دربان کے ہوش اڑ گئے اور آقا سے جا کر کہا کہ باہر ملک الموت آیا ہے۔ ان کے آقا نے کہا کہ ملک الموت سے کہہ دو کہ اس کے فدیہ میں کسی اور کی جان لے لے۔ اتنی دیر ہوئی تھی کہ یہ فقیر اندر تک پہنچ گیا، اور اس نے کہا تجھے جو کچھ کرنا ہے کر لے، میں تیری روح قبض کیے بغیر واپس نہیں جاؤں گا۔ اس نے اپنا سب مال جمع کرایا اور مال سے کہنے لگا کہ اللہ کی تجھ پر لعنت ہو کہ تو نے اور تیری مشغولی نے مجھے اپنے مولا کی عبادت سے روک رکھا تھا، اور اتنا وقت بھی نہ دیا تھا کہ میں کسی وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کر لیتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے مال کو گویا اتنا عطا کیا تھا، لیکن پھر بھی میں نے اللہ تعالیٰ کی کوئی عبادت نہ کی۔ اس نے کہا مجھ پر لعنت ہو، میری ہی وجہ سے بڑے بڑے بادشاہوں نے آج تک ایسے مقامات پر پہنچ گئے ہیں کہ انہوں نے اللہ کی راہ میں کوئی اچھا کام نہیں کیا، نہ ہی اللہ تعالیٰ کی راہ میں کچھ خرچہ۔ اس کے بعد اس ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لی۔ دوستو، تو آج کا قصہ یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اگر آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے، اور میری اگلی آنے والی ویڈیو تک کے لیے اپنی دعاؤں میں مجھ کو یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔